السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مکہ مکرمہ میں ہوں، نماز عصر پڑھی تو مسجد میں ایک محسن ہیں، دوست ہیں، بہت بڑا سیاسی نام بھی ہے اور صاحب ثروت ہیں، سخی ہیں، بااخلاق ہیں، مروت ہے مزاج میں بہت زیادہ، سالہ سال سے تعلق ہے ان سے۔ تو وہ ایسے مسجد میں ہم بیٹھ گئے، پھر مسجد سے اٹھے تو اپنے کمرے میں آ گئے، میں کمرے میں بیٹھا ہوں تو ایسی باتوں میں انہوں نے کچھ باتیں بتائی۔ یہ باتیں وہی ہیں جو میں آپ حضرات کو درس میں بتاتا رہتا ہوں، لیکن باتوں میں جدت ہے اور خلوص ہے اور سچائی۔ ان کی باتوں میں آپ کو میں نچوڑ بتاؤں گا۔ کہنے لگے کہ میں پہلے بھی حج پہ آتا تھا، عمرے پہ آتا تھا تو بھائی سے پیسے لے کے آتا تھا، اور یہ ایک کیفیت ہوتی تھی کہ کوئی بندہ مجھے کھانے پہ بلا لے تاکہ میرا کچھ پیسے بچ جائیں، کوئی رہائش مل جائے، ہوٹل بچ جائے۔ زیارت کا جذبہ بھی تھا، سچا جذبہ ہے، حج کا جذبہ، عمرے کا جذبہ، رمضان میں حاضری، یہ سارے جذبے تھے، خلوص تھا۔ لیکن جیب اجازت نہیں دیتی تھی، اور جیب میں وہ کیفیت نہیں تھی کہ جو ہونی چاہیے، اور زمین بھی تھی، مال بھی تھا۔ یہ نہیں کہ پہلے کوئی فقر تھا، غربت تھی، الحمدللہ خاندانی طور پہ خوشحال ہے، لیکن دوسرے لفظوں میں سب کچھ تھا، برکت نہیں تھی۔ اور پیسے ادھار لیے حج کیا یا عمرے پہ آئے تو، اور ضروریات زندگی پوری نہیں ہوتی تھی۔ پھر ایک سیانے نے، ایک درویش نے انہیں مشورہ دیا کہ دو کام کر لو، ایک تو سود سے نجات حاصل کریں، جو سود بینک کا ہے، جو سود ادھر ادھر کا ہے، اس سے نجات حاصل کریں۔ دوسرا زکوٰۃ پوری دے۔ بس ہمارے دوست میرے ساتھ بیٹھے ہیں، کہنے لگے کہ میں نے یہ پوائنٹ لکھے ہیں باقاعدہ کہ 18 بیگھے یعنی 9 ایکڑ زمین بیچی، اور بہت اچھی زمین، صرف کس لیے کہ میں نے سود سے نجات حاصل کی اور سود سے چھٹکارا پایا۔ ایک تو یہ کام کیا، اور دوسرا 100% زکوٰۃ، 100% زکوٰۃ میں نے دی اور دے رہا ہوں۔ اب دیکھیں قدرت کا نظام، دیکھیں برکتوں کا نظام دیکھیں۔ اور ایک کام کی بات بڑی مجھے ان کی اچھی لگی، ہمارے محترم ملک صاحب کی بہت کام کی بات مجھے اچھی لگی۔ کہنے لگے کہ یہ بکریوں میں برکت، بھیڑ بکریوں میں، جانوروں میں برکت ہوتی ہے اور کتے میں برکت نہیں ہوتی۔ میں آپ کو اکثر بتاتا رہتا ہوں، لیکن جو ان کی بات ہے یہ بات بہت انوکھی ہے۔ کہنے لگے اصل بات یہ ہے کہ یہ بکریاں، یہ جانور، حلال جانور، یہ صبح اٹھتے ہیں اور کتا اس وقت سو جاتا ہے۔ راتی جاگن شیخ سداون تے راتی جاگن کتے تائیں تو اٹھتے، در سائیں دا مول نہ چھوڑیں تو انہیں مارو 100 جتے تائیں تو اٹھتے۔ اٹھ بولیا چل یار منائیے، نہ تبازی لائے گئے کتے تائیں تو اٹھتے۔ یہ راتی جاگن والی کیفیت جو اس نے بتانا چاہ رہا کہ جانور صبح اٹھتا ہے اور مقسوم تقسیم ہوتا ہے، برکت تقسیم ہوتی ہے اور صبح ہی ہوتی ہے، اور جس وقت برکت تقسیم ہو رہی ہوتی ہے اس وقت کتا اپنا سر اونڈا کر کے سو جاتا ہے۔ تو میں بات ان کی کر رہا تھا کہ انہیں اللہ پاک نے پھر برکتیں عطا فرمائیں۔ اب بتا رہے ہیں کہ ڈائمنڈ کے سیٹ جب میں آتا ہوں تو اپنے دوستوں سے کہتا ہوں بھی میرے لیے رکھ لینا، سونا لے کے جاتا ہوں، ہیروں کے سیٹ لے کے جاتا ہوں، کروڑوں کی گاڑیاں میرے پاس ہیں۔ پھر وہ جو میں نے 18 بیگھے یعنی 9 ایکڑ زمین بیچی، اس کے بدلے میں بے بہا زمین ملی، رقبہ ملا، نعمتیں ملی، رزق ملا، وسعت ملی، عزت ملی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب سے سود ختم کیا اور زکوٰۃ پوری دینا شروع کی، دل کا ایک انوکھا سکون ملا اور ان کی چاہت ملی اور راحت ملی۔ پھر اس کے بعد انہیں اللہ پاک جل شانہ نے ایک نعمت دی، وہ نعمت یہ دی کہ بڑوں کی صحبت ملی، بڑوں کا تعلق ملا، اہل اللہ، اللہ کے فقیر درویشوں سے محبتیں، مروتیں ملی۔ یہ اس وقت ملی جب انہوں نے دو چیزیں، ایک سود حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ملفوظ ہے، یاد رکھیے گا، فرمایا سود کی انتہا مفلسی، فقر اور غربت اور تنگ دستی ہے۔ سود کی انتہا مفلسی، غربت اور تنگ دستی۔ یہ میرے ساتھ حج پہ کشکول ساتھ ہوتا ہے، کٹورا ہے،
یہ اس میں آڑو پڑا ہے، آڑو میں نے کھانا ہے، یقین جانیے یہ جب کشکول بھرے ہوتے ہیں اس وقت جب سود نہ ہو، ورنہ یہ کشکول خالی ہوتے ہیں اور بالکل فقر ہوتا ہے اور زہری دنیا داری ہوتی ہے، ملک صاحب، چودھری صاحب، میاں صاحب، فلاں صاحب، وڈیرے صاحب، لیکن اندر کچھ نہیں ہوتا، فقر اور غربت اور تنگ دستی اور مفلسی اور ٹینشن، انزائٹی وغیرہ ہوتی ہے۔ سود زندگیوں سے نکل جائے، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہے، جیسے بھی ہے، چھوٹا یا بڑا ہے، اور زکوٰۃ پوری اور عشر پورا تول کے، پھر دیکھیں اللہ کیسی برکتوں سے نوازتا ہے اور کیسی نعمتوں سے نوازتا ہے اور کیسی دنیا آخرت کی خیروں سے نوازتا ہے۔ یہ سلسلہ آپ نے کب سے شروع کیا کہ یہ سود کا خاتمہ آپ نے اور جو ہے زمین، یہ کتنا سال ہو گئے ہوں گے؟ سر یہ تقریباً 15 سال ہو گئے۔ 15 سال ہو گئے۔ جی سر، 15 سال کے سے میں نے سود سے معافی کی مانگی ہے اور سود میں نے ادا کی، ختم کیا ہے، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ میں زکوٰۃ کی طرف آیا ہوں۔ الحمدللہ اب 10 سال سے میں زکوٰۃ میں بالکل پرفیکٹ ہو گیا ہوں، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں، وہ نوازشیں، وہ عنایتیں عطا فرمائی ہیں جس کا میں صرف سوچ تو سکتا تھا مگر لے نہیں سکتا تھا۔ الحمدللہ۔ میں سنے ذرا، میں سوچ تو سکتا تھا پر لے نہیں سکتا تھا، آج وہ نعمتیں الحمدللہ سر سب میرے پاس ہے سر، ساری نعمتیں میرے پاس ہیں۔ ہمارے محترم ملک صاحب نے کتنی قیمتی بات کہی، سوچ سکتا تھا، حسرتیں رہی دل کی دل میں، حسرتیں جو قضا نے آ کے مٹا دیا، میری بے کسی پہ راہ گزر، نہ تجھے نہ اپنا خراب کر، تجھے کیا خبر کہ میں کون ہوں، تہ خاک کس نے سلا دیا، حسرتیں لے کے چلا گیا۔ اللہ نے نعمتیں ساری دی ہیں، رزق دیا ہے، عزت دی ہے۔ میں جب بھی آیا ہوں میں نے ان کو حرم کی حاضری میں پایا ہے، اور حرم کی حاضری ماشاءاللہ مجھے یہ ہمارے چند دن پہلے محترم فرما رہے تھے، میں 76 سے 76 سے جو ہے میں نے 75 میں پہلا حج کیا تھا، لیکن خوشحالی کے جو دن ہیں وہ انہوں نے اب بتائے ہیں، خوشحالی اور آسانی اور راحت اور برکت کے دن اس وقت جب سود سے نجات اور پورا کا پورا جو ہے میں نے زکوٰۃ دی اور عشر پورا زمینوں کا، پھر اللہ پاک غیب کے خزانے سے دیتے۔ آئیے آپ کو دولت مند بننے کا میں راز بتاتا ہوں، وہ راز یہ ہے، اور اس راز کو آپ سینے میں سنبھال لیں، دل کی گہرائیوں میں اتار لیں۔ انہوں نے دوران گفتگو کی ایک اور بات بھی فرمائی، مان لیں کہ میرے کئی دوست تھے، وہ مجھے کئی لاجک دیتے تھے، کئی دلیلیں دیتے تھے، بھائی سونا اگر اتنا ہو تو یہ ہوگا، مال اتنا ہو تو یوں ہوگا، ابھی سال گزرے گا تو یوں ہوگا، پھر یوں ہوگا۔ لگے پھر میں نے کہا نہیں، ایک فیصلہ کیا کہ میں نے زکوٰۃ پوری دینی ہے، ایک ایک چیز کو پوچھ کے دینی ہے، تول کے دینی ہے، اور ایک ایک چیز کو زکوٰۃ کو باقاعدہ ناپ کے دینی ہے، اور اسی طرح جو ہے سود کے ایک ذرے سے میں نے نفرت کرنی ہے۔ اللہ پاک نسلوں کو برکتیں دے دیتا ہے۔ آج ہمارے محترم ملک صاحب اس پوزیشن میں ہیں، یقین جانیے شہر کے جس شہر میں رہتے ہیں، یہ شہر بھاولپور کے بڑے رئیسوں میں ان کا شمار ہوتا ہے اور بہت مالداروں میں شمار ہوتا ہے، لیکن ان رئیسوں مالداروں میں جن میں شرافت بھی ہے، نیکی بھی ہے، سچائی بھی ہے، وہ گندگی اور خباثت نہیں ہے۔ اللہ پاک جل شانہ مجھے آپ کو ان دو چیزوں میں، ان چیزوں میں متوجہ کر دے اور ان دو چیزوں کو لینے والا، بانٹنے والا بنائے۔ آئیے آج میں بھی فیصلہ کرتا ہوں اس مکہ کی مقدس سرزمین پہ جہاں میرے کملی والے کے 50 سال سے زیادہ قدم مبارک لگے اور وحی کا نزول ہوا اور برکتوں کا نزول ہوا، تو میں بھی فیصلہ کرتا ہوں، آپ بھی فیصلہ کریں کہ اس کشکول کو رزق، برکتوں اور خوشیوں اور صحتوں سے، اللہ کے خزانوں سے بھروانا ہے، اور یہ کشکول بھرے گا اس وقت جب ہم سود کا فیصلہ کریں گے کہ سود سے زندگی کو ہم نے بس خیر آباد، اور اس کے بعد زکوٰۃ پوری کی پوری ادا کرنی ہے۔ اور آخری بات جو میں ایک بات کہا کرتا ہوں، زکوٰۃ جس طرح ادا کرنی ہے اس کے مسارے پہ ڈھونڈنے ہیں کہ زکوٰۃ دینی کہاں ہے۔ جو ہماری در و دیواروں پہ کوئی کپڑا لگا دے اس کو زکوٰۃ دینی شروع کر دی، نہیں، زکوٰۃ دینا ہے، اور کس کو دینا ہے؟ قرآن کہتے ہیں وَبِذِی الْقُرْبَىٰ، سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو تلاش کریں، وَالْیَتَامَىٰ، قرآن کی ترتیب، وَالْمَسَاکِین، اور ایسے لوگ جو سوال نہیں کرتے۔ میرے مرشد سخی فرمایا کرتے تھے طارق بے زبانوں کو تلاش کر۔ میں نے پوچھا حضور بے زبان کون؟ فرمایا جو سوال نہیں کرتے، عیالدار لوگ ہیں، ان کو زکوٰۃ دیں اور تلاش کریں
جو سڑکوں پہ बाजारों पे कपड़े लगा दे उनको हमने ज़कात देनी शुरू कर दी, इश्तिहार लगा. अल्लाह पाक आफियत फरमाए. आज के मक्के का ये पैगाम है और मक्का मुकर्रमा का मुबारक पैगाम है. अल्हम्दुलिल्लाह जो है मुबारक हज के अयाम बहुत करीब हैं और आज जुमे का दिन है और हमने जुमा पढ़ा है, फिर असर की नमाज और असर की नमाज के बाद ये बरकतों का पैगाम. तो मेरे ख्याल में आज के इस पैगाम का नाम रखें मक्का से उबलते सोने के ज़खायर. मक्का से उबलते सोने के ज़खायर. आइए हम भी ये राज जान लें. सलाम अलैकुम.